پچھلے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی گاؤں میں ایک لوہار اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ ایک دن بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا ابا میرے لیے ایک چھری بناؤ جس کی دھار بہت تیز ہو۔ باپ نے کہا، بیٹا چھری بھلی نہ کٹھاری، یہ تو بتاؤ تم نے چھری کا کرنا کیا ہے؟ بیٹے نے گول مول سا جواب دیا، بس ابا مجھے چھری چاہیے۔ آخر بیٹے کے بے حد اصرار پر باپ نے لوہے کی چھری بنا دی۔ جب بیٹے کے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا تو وہ شیر ہو گیا۔ لگا باپ کو ڈرانے دھمکانے کہ ابا فوراً راجکمار کے محل میں جاؤ اور میرے لیے راجکماری کا رشتہ مانگو، اگر نہیں مانگا تو میں یہ چھری مار کر تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ لوہار بیچارہ یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگا۔ لڑکے کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ لوہار اس گھڑی کو کوسنے لگا جب اس نے بیٹے کو چھری بنا کر دی تھی۔ اب سوچنے لگا کہ کروں تو کیا کروں، ادھر کنواں ادھر کھائی۔ اگر راجا سے رشتہ مانگنے گیا تو راجا مجھے مار ڈالے گا، اور نہ گیا تو بیٹا مجھے مار دے گا۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ یوں مرنے سے بہتر وہاں مرنا بہتر ہے۔ چلو راجا کے پاس چلتا ہوں، چاہے قتل ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ بات تو ہو جائے گی کہ لوہار راجا سے رشتہ مانگنے آیا تھا۔ اپنے بیٹے کے ہاتھوں گم نامی کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ راجا کے ہاتھوں عزت سے مشہور ہو کر مر جاؤں۔ ایک دن لوہار ہمت کر کے راجا کے پاس پہنچا اور وہاں جا کر اپنے بیٹے کے لیے راجکماری کا رشتہ مانگا۔ یہ سن کر راجا کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ کمی ہو کر میری بیٹی کا رشتہ مانگتا ہے۔ دل تو چاہا کہ ابھی جلاد کو حکم دے کر اس کا سر تن سے جدا کروا دوں، لیکن وزیر ذرا سمجھدار تھا۔ راجا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، مہاراج اسے مروا دیا تو خام خواہ ہنسی مذاق ہوگی، لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، ہم کس کس کا منہ بند کریں گے۔ عقل مندی یہی ہے کہ ہم کسی طرح سے اسے ٹال دیں، سانپ مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہم اس سے ایسا سوال کر ڈالتے ہیں کہ جس کا جواب یہ ساری زندگی بھی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ اگر گڑ دینے سے یہ مر جائے تو زہر کیوں دیجیے۔ اس کے بعد وزیر لوہار سے مخاطب ہو کر بولا، میاں لوہار، ہم راجکماری کا رشتہ تمہارے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے کہ تمہارا بیٹا کوئی ایسا کام کرے جو آج سے پہلے نہ کسی نے کیا ہو اور نہ کسی نے دیکھا ہو۔ لوہار شرط سن کر واپس لوٹ پڑا اور اپنے زندہ بچ جانے پر خدا کا لاکھ شکر ادا کیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی۔ دونوں باپ بیٹے نے گاؤں چھوڑنے کا ارادہ کیا اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک گھنے جنگل میں پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی شریں یعنی شیرس کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ زمین پر چاروں طرف شریں کے پیلے پیلے پھول بکھرے ہیں۔ آدمی نے چولہے میں اپنی ٹانگ ڈال رکھی ہے اور پیر میں سے تڑا تڑ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ چولہے پر کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی رکھی ہے اور وہ پکوڑے تل تل کر کھا رہا ہے۔ لوہار اور اس کے بیٹے نے جب یہ عجیب منظر دیکھا تو وہ حیران ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کام تو راجا نے کہیں نہ سنا ہوگا اور نہ کہیں دیکھا ہوگا، چلو یہی سیکھتے ہیں۔ لوہار اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کے بندے، میرے بیٹے کو اپنا شاگرد بنا لو اور اسے بھی اس طرح سے پکوڑے تلنا سکھا دو۔ وہ آدمی لوہار سے بولا، میاں آگے چلے جاؤ، آگے میرا استاد بیٹھا ہے، وہ تمہارے بیٹے کو شاگردی پر رکھ لے تو رکھ لے، مجھے شاگرد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹا آگے چلے گئے۔ چلتے چلے جا رہے تھے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑ کی چھاؤں کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہے اور بڑ کے چاروں طرف بڑ کا پھل بکھرا ہوا ہے۔ اس نے چولہے میں اپنی ٹانگ ڈال رکھی ہے اور ایڑی میں تڑا تڑ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور چولہے پر ابلتے ہوئے تیل کی کڑاہی رکھی ہے اور وہ جلیبیاں تل تل کر کھا رہا ہے۔ لوہار اور اس کے بیٹے نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، ارے یہ کام تو پچھلے کام سے بھی مشکل ہے، یہ کام تو راجا نے نہ کہیں دیکھا ہوگا اور نہ کہیں سنا ہوگا، چلو یہی سیکھتے ہیں۔ لوہار اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کے بندے، میرے بیٹے کو بھی اپنے شاگردی میں رکھ لے، اسے بھی اس طرح سے جلیبیاں تلنا سکھا دے۔ اس آدمی نے لوہار سے کہا، میاں آگے جاؤ، آگے میرا استاد بیٹھا ہے، وہ تیرے بیٹے کو شاگردی پر رکھ لے تو رکھ لے، مجھے شاگرد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹا آگے روانہ ہو گئے۔ وہ چلتے چلتے ایک اور جگہ پر پہنچے جہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیری کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے۔ زمین پر بیری کے میٹھے میٹھے بیر بکھرے پڑے ہیں۔ اس نے بھی چولہے میں اپنا پیر ڈال رکھا ہے اور پیر میں سے تڑا تڑ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ چولہے پر گنے کے رس سے بھری ہوئی ایک کڑاہی رکھی ہے اور وہ گڑ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ لوہار اور اس کے بیٹے نے جب یہ منظر دیکھا تو من ہی من میں کہنے لگے، ارے یہ کام تو پچھلے کام سے بھی زیادہ مشکل ہے، یہ کام تو راجا نے نہ کہیں سنا ہوگا اور نہ کہیں دیکھا ہوگا، چلو یہی سیکھ لیتے ہیں۔ لوہار اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کے نیک بندے، میرے بیٹے کو بھی اپنی شاگردی میں رکھ لو، اسے بھی اس طرح سے گڑ بنانا سکھا دو۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں تیرے بیٹے کو اپنا شاگرد بنا لیتا ہوں، اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ یہ لو چابیاں۔ وہ سامنے ایک کمرہ ہے،
उस कमरे का दरवाज़ा खोलो और अपने बेटे को कमरे में बिठाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो। लोहार ने उस आदमी की हिदायत पर अमल किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके वापस जाने लगा तो उस आदमी ने लोहार से चाबियां वापस ले ली और लोहार से कहने लगा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लोहार चाबियां देकर अपने घर वापस लौट गया। उधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसकी मदद करे, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और उसकी मदद के लिए कोई ना आया। फिर जब लड़के ने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, खून खुश्क होने लगा। उसके सामने एक खौफनाक नज़ारा था। कमरे के अंदर चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। लड़के ने सोचा, न जाने मुझसे पहले कितने ही लोग इस मौत के कमरे में अपनी जान दे चुके हैं और मेरा हाल भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। मैं और मेरा बाप उस बाहर बैठे आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी इन आदमियों की तरह यहाँ पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा। एक रोज़ मेरी भी हड्डियाँ इन हड्डियों की तरह बिखरी पड़ी होंगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और फूट फूट कर रोने लगा। जब रोने से दिल का गुबार निकल गया तो कमरे में एक कोने में जाकर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। लड़के ने जमीन पर पड़ी हुई एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से ज्यादा तेज और तीखा था और दीवार खोदना शुरू कर दी। दीवार से मिट्टी गिरती रही और गिरती रही। आखिर रात दिन की मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया था कि एक आदमी उसमें से निकल सकता है। जब लड़का उसमें से निकलकर दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा उसका मुंतजिर है। कमरा खूब सजा हुआ है, कीमती पर्दे लटक रहे हैं। कमरे में बहुत कीमती कालीन बिछा हुआ है। जाली के पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी बहुत हसीन जिस्म का एहसास होता है। जो ही लोहार के लड़के ने पर्दा सरकाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखता है कि एक गदराए हुए गोरे रंग की मालिक एक बहुत खूबसूरत लड़की बिस्तर पर लेटी हुई सो रही है। जवानी की नींद में सांस लेते हुए उसका जिस्म मुसलसल हरकत में है। करवटों के बायस काले काले लंबे बाल उसके जिस्म से लिपटे हुए हैं। कुछ देर लड़का दीदे फाड़े उसे देखता रहा। उसी दौरान लड़की की आंख खुल गई। पहले तो लड़की अपने कमरे में अजनबी लड़के को देखकर डर गई और लड़का भी घबराया कि खुदा जाने क्या बला है। थोड़ी देर बाद जब दोनों मुत्तमीन हुए तो लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आजा मेरे पास आजा, यहाँ बिस्तर पर बैठ और मुझे बता कि तू कौन है और यहाँ कैसे पहुँचा। यह सुनकर लोहार के लड़के की हिम्मत बढ़ी। उसने अपनी सारी कथा कही। पहले तो लड़की ने उसे कुछ खाने के लिए दिया और फिर कहा, जो आदमी बाहर गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुझे कमरे में बंद किया है वो आदमी मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूँ, तू फिक्र न कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। लड़की अपने बाप से 2 गुना ज्यादा आगे थी। बाप अगर 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लोहार के लड़के को जादू सिखाना शुरू कर दिया और उसके अलावा उसे तरह तरह के फल और लजीज खाने खिलाती। अच्छी से अच्छी उसे पोशाक पहनने के लिए देती। इसी तरह से 1 बरस गुजर गया, लेकिन लोहार लड़के को लेने के लिए ना आया। उसने सोचा कि जब तक मेरा बेटा कामिल जादूगर नहीं बन जाता उसे लेने के लिए नहीं जाऊंगा। इस तरह वो लड़का साहिरा जादूगरनी से जादू सीखता रहा और एक दिन अपने जादू में माहिर हो गया। 2 बरस के बाद लोहार वापस आया। क्या देखता है कि वो आदमी उसी तरह बेरी के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर बेरी के मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े हैं और उस आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और पैर में से आग के शोले निकल रहे हैं और वो उसी तरह से गुड़ बना कर खा रहा है। लोहार ने पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तेरी शागिर्दी में छोड़ गया था। वो आदमी कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहीं पर बैठा हूँ और गुड़ बना कर खा रहा हूँ। ना मुझे फुर्सत मिली और ना मैंने वहाँ जाकर देखा। तो अपने हाथ से अपने